بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، سلطان شہاب الدین محمد غوری ایک وہ عظیم بادشاہ ہیں جن کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ کا اصل نام معز الدین محمد غوری تھا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ مجھے شہاب الدین کے نام سے پکارا جائے، اس لیے مورخین نے آپ کا نام شہاب الدین رکھا۔ آپ کی ولادت 532 ہجری کو افغانستان میں عراق اور غزنہ کے درمیانی علاقے غور میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام بہاؤالدین تھا۔ آپ مسلمانوں کے وہ غیور بادشاہ ہیں جنہوں نے بر صغیر یعنی پاک و ہند میں اسلامی فلاحی ریاست قائم کی۔ سلطنت غور جو کہ افغانستان میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اس کے سلطان شہاب الدین کے والد بہاؤالدین تھے۔ آپ کی وفات کے بعد سلطان شہاب الدین کے بڑے بھائی غیاث الدین نے حکومت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس کے بعد 1179 میں دونوں بھائیوں نے غزنی کو فتح کر لیا، کیونکہ غزنی اس وقت سب سے اہم حکومت تھی جس پر محمود غزنوی کے خاندان کی حکومت تھی۔ جب غزنی کی ریاست کمزور ہونے لگی تو دونوں بھائیوں نے مل کر اسے فتح کر لیا، اور پھر بڑے بھائی غیاث الدین نے یہ حکومت اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین کے حوالے کر دی۔ باقی ساری فرما روائی اسی کے پاس رہی، لیکن اس نے اپنے نائب کے طور پر سلطان شہاب الدین کو یہ حکومت دے دی۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے 1175 کو ملتان اور اودھ شریف کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد شہاب الدین نے پشاور کا رخ کیا اور 1179 میں اس کو بھی فتح کر لیا۔ اتنی فتوحات کے بعد بھی آپ نہ رکے، اور پھر 1182 میں اس نے سندھ جو اس وقت دیوبل کے علاقے میں آتا تھا اسے بھی فتح کر لیا۔ سندھ کی فتح کے بعد جلد ہی بنگال بھی فتح ہو گیا، اور اس طریقے سے سلطان شہاب الدین محمد غوری نے اپنی اسلامی سرحد کو وسیع کیا۔ جب 1186 میں سلطان شہاب الدین نے لاہور کو فتح کیا تو پرتھوی راج چوہان شہاب الدین غوری کے مقابلے میں اپنی فوج لے کر آ گیا۔ یہ جنگ تلاوڑی کے میدان میں لڑی گئی، اور اس جنگ میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کو شکست ہوئی۔ لیکن اگلے ہی سال دوبارہ شہاب الدین محمد غوری پرتھوی راج کے مقابلے میں آیا، اور نہ صرف پرتھوی راج کو شکست دی بلکہ پرتھوی راج چوہان اس جنگ میں مارا بھی گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بادشاہ ہیں جن کو مالک ذوالجلال نے یہ اعزاز بھی بخشا ہوا تھا کہ آپ حافظ قرآن تھے، اور سلطان شہاب الدین محمد غوری کو اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے بھی نوازا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ ارادہ کیا کہ میں نے باضابطہ طور پر اسلامی مملکت کی بنیاد رکھنی ہے، تو سلطان شہاب الدین محمد غوری نے زیادہ سفر باندھا اور بالترتیب چلتے گئے۔ جب وہ خطہ پٹوہار کی سرزمین کے قریب پہنچے تو یہاں پر پہلی بار ان کو شکست ہوئی اور وہ واپس چلے گئے، اور جب آپ اجمیر شریف کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں آپ کی ملاقات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوئی، اور خواجہ صاحب اللہ تعالیٰ کے وہ کامل ولی ہیں جن کی نگاہ ناز میں آنے والا بندہ بھی بڑا مرتبہ اور کمال پا لیتا ہے۔ شہاب الدین محمد غوری یہ تہیہ کر چکے تھے کہ جس وقت تک میں خطہ پٹوہار کو فتح نہیں کروں گا اپنا لباس نہیں بدلوں گا اور اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اور آپ اپنے عہد اور عزم میں اتنا پختہ تھے کہ ہر لمحہ آپ اپنی منزل کی جانب گامزن رہتے تھے۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری نے اجمیر شریف میں 2 سال کا عرصہ گزارا۔ 2 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شہاب الدین کو اپنے دربار میں بلایا اور نماز عصر کے بعد فرمایا کہ اب جاؤ، انشاءاللہ تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری نے پھر سے زیادہ سفر باندھا اور منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔ اس مرتبہ آپ اس عزم و ہمت کے ساتھ چلے کہ آپ نے سوچا کہ اس بار اللہ کے حکم سے میں فاتح بنوں گا، اور یہی وجہ کہ آپ کا عزم و حوصلہ، آپ کی جمع مردی، پختہ عزمی اور اللہ کی رحمت سے آپ نے خطہ پٹوہار کو بھی فتح کر لیا۔ اور جب آپ واپسی پر اس مقام پر پہنچے جہاں آپ کا مزار مبارک موجود ہے، وہاں غداروں نے غداری کرتے ہوئے شہاب الدین محمد غوری کو نماز پڑھتے وقت شہید کر دیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے 3 محافظوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ قرآن تھے، آپ عالم دین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا، اور شہاب الدین محمد غوری نے 5 افراد کی تربیت کی، تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ 5 مملکت کے سربراہ بنے۔ ان 5 میں سے ایک عظیم سلطان التمش بھی تھے۔ سلطان التمش وہ فرد ہیں جس کو سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خریدا تھا اور خرید کر آپ کو آزاد کیا تھا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری نے آپ کی اس طرح سے پرورش کی اور اس طرح سے آپ کی تربیت فرمائی کہ وقت نے ثابت کیا کہ سلطان التمش پورے بر صغیر یعنی پاک و ہند کا سربراہ بنا۔ سلطان التمش خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید تھا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی پڑھائے جس کی آج تک غیر موقدہ سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ سلطان التمش کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغیر وضو آسمان کو بھی نہیں دیکھتے، یعنی وہ ہمیشہ وضو میں رہنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر لمحہ وہ ذکر الہی سے اپنے دل کو منور کرتے رہتے۔
آپ عادل و انصاف، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ جب سلطان التمش خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو وقت کے بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، لیکن کسی بندے کی یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھائے۔ بالآخر وقت کا حاکم سلطان التمش آگے بڑھا اور خواجہ صاحب کے قدمین مبارک کی طرف سے کفن کو پکڑا، جھنجھوڑا اور کہا کہ یہ راز جو میرے، آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تھا، اس کو آج آپ نے افشاں کر دیا ہے۔ آج دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ سلطان التمش کتنا پرہیزگار اور تقوی والا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سلطان التمش ایک غلام تھا جس کی تربیت سلطان شہاب الدین محمد غوری نے ایسے کی کہ وہ اتنا پرہیزگار اور متقی ہو گیا کہ اس کی غیر موقدہ سنتیں بھی کبھی قضا نہیں ہوئیں۔ اور آپ یہ سوچیں کہ سلطان التمش کی تربیت فرمانے والے سلطان شہاب الدین محمد غوری کتنے بڑے بزرگ اور کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور بھی بڑے کارنامے ہیں جو کہ لا تعداد ہیں۔ مختصراً آپ کو یہ بتائیں کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی قبر مبارک صرف ایک نشان تھا، اور پھر بالآخر میجر جنرل شیر علی وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے 80 کی دہائی میں آپ کی تربت کا نشان قائم کیا۔ پھر خطہ پٹوہار کے غیور افراد یہاں آئے اور ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ اس کے بعد محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انڈیا کے پرتھوی میزائل کے مقابلے میں پاکستان کے لیے میزائل بنایا اور اس کا نام غوری یعنی کہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کے نام سے رکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پرتھوی راج کو شکست دینے والا مسلمانوں کا سلطان شہاب الدین محمد غوری تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے غوری میزائل انہی کے نام سے رکھا۔ اس کے بعد جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے وہاں حاضری دی اور غوری میزائل کا مجسمہ بنوایا، اور آج تک مسلمان اس مجسمے کو دیکھ کر جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فخر کرتے ہیں۔ دوستوں، شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے۔ آج بھی لوگ فیض حاصل کرنے اور ہدایت حاصل کرنے آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں۔ دوستوں، تاریخ کی کتاب میں جب بھی مسلمانوں کے عظیم ترین سلطانوں کا ذکر ہوگا تو اس میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کا ذکر صفحہ اول پر ہوگا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کی زندگی اور سیرت پر بہت سی کتب لکھی گئیں اور بہت سی کتب شائع کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سلطان شہاب الدین محمد غوری کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک، چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔